خطبہ کا موضوع زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی اہمیت اور زکوٰۃ کے چند مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شریعت مطہرہ کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، جو مومن ہیں وہ نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دوسری سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 103 میں فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَکِّیہِمْ بِہَا۔ اے پیارے محبوب، آپ مومنین سے لیں صدقات یعنی زکوٰۃ، تاکہ ان کو پاک کیا جائے، وَتُطَہِّرْهُمْ، اور ان کے مالوں کو پاک کر دو، وَتُزَکِّیہِمْ بِہَا، اس کے ساتھ ان کے مال پاک ہو جائیں۔ یہ دو آیات مبارکہ جن میں اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ مومنین سے صدقات لیں یعنی زکوٰۃ حاصل کریں اور ان کے مال کو پاک کر دیں اس زکوٰۃ سے۔ زکوٰۃ کا جو لفظ ہے وہ زکی جم سے ماخوذ ہے، اور زکی کا معنی ہوتا ہے پاک، یعنی مال کو پاک کرنے والی چیز جو ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہے پھر اللہ رب العالمین نے یہ حکم دینے کے بعد پھر فرمایا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے پھر غرباء میں، مساکین میں تقسیم کی جائے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادتی ان لا الہ الا اللہ، شہادت یعنی گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَحَجِّ الْبَیْتِ، اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ آپ لوگوں کو پہلے بھی کئی مرتبہ
بتا چکا ہوں اور علماء سے آپ لوگ سنتے ہیں کہ متفقن علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، یعنی اتفاق کیا ہے دونوں نے اس حدیث پر، دونوں مصنفین کتب حدیث کا اتفاق ہے، تو یہ متفقن علیہ حدیث ہے۔ اس میں جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب زکوٰۃ جو ہے وہ اس کی میعاد کیا ہے اور کتنی چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ یہ زکوٰۃ جو ہے صرف مال میں سے اور جائیداد میں سے اور باقی جو بھی مالی چیزیں ہیں ان میں سے ہے، اور زکوٰۃ ہر بندے پر واجب نہیں ہے، ہر بندے پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف مالداروں پر فرض ہے، یعنی جو بندہ ضروریات زندگی کے علاوہ، ضروریات اصلیہ کے علاوہ جو نصاب شریعت نے جو مقرر کیا ہے اس کے مطابق اگر اس کے پاس نصاب موجود ہے اور اس کے اوپر سال پورا گزر جاتا ہے تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات ہے ضرورت اصلیہ۔ ضرورت اصلیہ کیا ہیں؟ 3 چیزیں ہیں۔ ضرورت اصلیہ کتنی چیزیں ہیں؟ یہ بڑا عام نقطہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ سب سے پہلے رہنے کا مکان، یہ ضرورت اصلیہ ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے، مکان۔ نمبر 2 لباس، دوسری ضرورت اصلیہ کیا ہے؟ لباس۔ بولتے جائیں نا، پہلی ضرورت کیا ہے؟ مکان، دوسری کیا ہے؟ لباس، اور تیسری ضرورت اصلیہ کیا ہے؟ کھانا۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ضرورت اصلیہ ہیں، ان کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، ان کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے ضرورت اصلیہ کے علاوہ جو اضافی مال ہے، جو مالدار کے پاس اضافی مال جو نصاب ہے، وہ اضافی مال بھی تھوڑا مال نہیں، زیادہ، ایک معیار رکھا ہے، مقرر کیا ہے، اس کی تعداد مقرر کی ہے شریعت نے۔ تو ضرورت اصلیہ کے علاوہ جس بندے کے پاس اتنا مال ہو کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ جن چیزوں پر مال، جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سمن۔ شریعت مطہرہ کے اندر سمن کہتے ہیں سونا اور چاندی کو۔ کس کو کہتے ہیں سمن؟ سونا اور چاندی۔ سونے کی بھی تعداد مقرر ہے اور چاندی کی بھی تعداد مقرر ہے۔ سونے کی تعداد ہے 7.5 تولے سونا، یا اس کے زیورات یا کوئی بھی اور سونے کی بنی ہوئی چیز اگر بندے کے پاس موجود ہے، ضرورت اصلیہ سے اضافی ہے، زائد ہے، اور اس کے اوپر یعنی جتنا یہ اس کے پاس موجود ہے اس کے اوپر قرض بھی نہیں ہے۔ اگر کسی پر قرض ہو، مثلا کسی بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہے
یا 52.5 تولے چاندی ہے اور اس کے اوپر 1 تولہ سونا یا 2 تولے سونا یا آدھا تولہ سونا بھی قرض ہو، تو وہ اگر قرض ادا کرے تو پھر یہ نصاب پورا نہیں رہتا، نصاب پورا نہیں رہتا۔ آدھا تولہ اگر ادا کر دے گا تو 7 تولے سونے پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ یہ شریعت کے جو مسائل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ بہت ضروری ہیں، یاد رکھنے چاہیے، یہ بہت اہم مسائل ہیں۔ تو جب نصاب پورا ہو جائے اور اس کے بعد بھی شریعت نے اس کو 1 سال کی مدت دی ہے کہ 1 سال اضافی پڑا رہے، 1 سال اس کے اوپر گزر جائے، پورا نصاب ہو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا اس کے عوض میں جو آج کی کرنسی ہے، جو ہمارے پاس جو نوٹ ہیں، یہ سونا اور چاندی کے عوض یہ رسید ہے، یہ اس کی رسید ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ اس کا بدل ہے۔ پہلے جو نصاب ہو گئی، پہلے جو ثمن ہوتا تھا، یعنی خرید و فروخت جو ہوتی تھی وہ انہی چیزوں سے ہوتی تھی، سونے سے یا چاندی سے۔ تو یہ تو دنیا کے معاشرے کے اندر جب بہت زیادہ وہ معاشرہ پھیلتا گیا اور مسائل بڑھتے گئے، اس میں پھر انسان کی سہولت کے لیے یہ رسید جو ہے بنا لی گئی ہے، کرنسی۔ تو یہ کرنسی جو ہے یہ بھی ہر بندہ نہیں بنا سکتا اور ہر ایک کو اجازت نہیں ہے۔ یہ ملک جو ہے، ملک کا جو خزانہ کا نظام ہے وہی بناتے ہیں، اور اس کے عوض میں وہ سونا ضمانت رکھا جاتا ہے، پھر یہ کرنسی بنتی ہے۔ تو یہ آج کے دور میں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی اگر کسی بندے کے پاس موجود رہے اور اس کے اوپر پورا 1 سال گزر جائے، اور کون سا سال؟ یہ عیسوی سال نہیں، اسلامی سال کون سا؟ قمری مہینہ جو ہوتا ہے، قمری مہینے، یہ 1 سال جس پر گزر جائے پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ ثمن۔ دوسری چیز مال تجارت۔ مال تجارت پر بھی یہی طریقہ ہے کہ اس پر بھی 1 سال گزر جائے، اس کے بعد پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور تیسری چیز ہے یہ جانور، جتنے بھی جانور ہیں حلال جانور، تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جو مسلمان، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ مالداروں پر واجب ہوتی ہے، اور جو کوئی مسلمان ہو کر زکوٰۃ کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور جو زکوٰۃ دیر سے ادا کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ منکر جو ہے وہ کافر ہوگا، اور جو دیر سے ادا کرے گا وہ گناہگار ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا۔ یعنی یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ چونکہ فرض ہے، شریعت کے اندر جو چیزیں فرض ہیں ان کا انکار کفر ہوتا ہے، اور ان کی ادائیگی دیر سے کرنا گناہگاری ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ زکوٰۃ جو ہے مالداروں پر فرض ہوتی ہے، اور مالداروں پر بھی اس وقت فرض ہوتی ہے جب ان کی ضروریات اصلیہ سے 1 چیز یا 2 چیزیں یا ملا کے اتنا نصاب بن جائے کہ اس سے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے، تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ آپ کو میں نے عرض کیا ہے کہ مال تجارت ہے،
اور تیسری چیز ہے جانور، جتنے بھی حلال جانور ہیں، بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہیں، جو جانور عام طور پر ہم لوگ پالتے ہیں اور بعض لوگ یہ تجارت کے لیے رکھتے ہیں۔ اگر تجارت کے لیے رکھیں گے تب بھی ان پر زکوٰۃ ہے، اگر ویسے ہی پالتے ہیں تب بھی ان پر زکوٰۃ ہے، لیکن وہ 2-4 بکریوں پر نہیں ہے، اس کی بھی ایک تعداد مقرر ہے۔ پھر وہی شریعت کا مسئلہ یاد رکھیں کہ جو نصاب ہے شریعت کے مطابق پورا ہوگا تب زکوٰۃ جو ہے اس پر واجب ہوگی۔ تو یہ چونکہ زکوٰۃ ادا کرنا مسلمانوں پر جس طرح زکوٰۃ کو ماننا فرض ہے، اور جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جو مالدار ہیں ان پر زکوٰۃ کا وقت سے ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اگر فرض کی ادائیگی میں تاخیر کی جائے گی تو گناہ کاری ہوگی، اگر کوئی شرعی عذر ہے تو پھر گناہ سے بچے گا، اگر شرعی عذر کوئی نہیں ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے وہ لیٹ کرتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ تو میرے دوستو، ہم نے یہ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ سمجھنے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتا ہو کہ جو مالدار لوگ ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور پھر وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تمام قسم کی پریشانیوں سے، خدشات سے، خطرات سے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ جو ایک فرض ادا کریں گے پھر اللہ رب العالمین اس کی رحمت کے صدقے سے اس کے گھر کو بھی محفوظ فرما لیتا ہے، اور جو بندہ ادا کرتا ہے اس کو اور اس کے خاندان کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیتا ہے۔ یعنی جو بھی کوئی فرض ہم ادا کرتے ہیں، مثلا ہم لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں سب پر، چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، اور زکوٰۃ کن پہ فرض ہے؟ مالداروں پر، غریبوں پر نہیں۔ شریعت مطہرہ کا یہ کتنا حسن ہے کہ شریعت نے جو غریب اور مساکین ہیں ان کے حقوق رکھ دیے ہیں اس زکوٰۃ کے اندر۔ تو زکوٰۃ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے پیارے محبوب، آپ مومنوں سے، مسلمانوں سے زکوٰۃ حاصل کریں اور پھر ان کو غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جو صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ تمام صحابہ کرام زکوٰۃ وصول کر کے پھر وہ خود ہی تقسیم کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ جو لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور جن مسلمانوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور یہ ان پر فرض ہے اور وقت پر ادا کر دینی چاہیے۔ یہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کا مسئلہ علماء کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ رمضان میں زکوٰۃ ضروری نہیں کہ رمضان میں ہی فرض ہو، اگر کسی نے رجب کے مہینے میں مال رکھا ہے اور اس کا سال پورا ہوتا ہے تو رجب کے مہینے میں ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح کسی اور مہینے میں اس نے اپنا مال حساب کتاب کر کے اس کو رکھا ہے، تو جس مہینے میں اس نے رکھا ہے اسی مہینے میں آ کے اس کا سال پورا ہو جاتا ہے۔ جب سال پورا ہو جاتا ہے تب وہ زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ علماء اس لیے رمضان المبارک میں یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ کوئی بھی فرض ادا کر دے تو اس کو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
کہ مثلا کسی کا جو ہے مہینہ رمضان کے علاوہ جو آگے کوئی مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، تو وہ رمضان المبارک میں اگر ادا کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ 70 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور رمضان المبارک میں بیان کرنے کا ایک اور مقصد بھی ہے تاکہ غرباء مساکین جو ہیں وہ جس طرح مخیر حضرات ہیں وہ عید کرتے ہیں، اسی طرح غریب اور مساکین اور یتیم لوگ بھی آسانی سے عید کر سکیں۔ تو میرے دوستو، یہ جو زکوٰۃ کا مسئلہ تھا وہ میں نے اس لیے ہی عرض کیا ہے تاکہ ہر بندے کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ زکوٰۃ جو ہے ہم مسلمانوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اتنی چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو بیان فرمایا کہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ کتنی بنیادیں ہیں؟ 5۔ پہلا کلمہ، ہاں جی، دوسرا نماز، تیسرا روزے، چوتھا حج، اور 5واں زکوٰۃ۔ حج اور زکوٰۃ جو ہے، حج بھی جو ہے انشاءاللہ حج کے مہینے میں عرض کروں گا کہ وہ بھی مالداروں پر فرض ہوتا ہے۔ کلمہ ہر مومن مسلمان پر جب بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے اس وقت، اور اس کے بعد شہادتین ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح نماز بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، اور روزے بھی غریب امیر ہر ایک پر فرض ہے۔ یہ صرف 2 ایسی عبادات ہیں جو مالی لحاظ سے اس میں طاقت رکھتا ہوگا اس کو یہ اس پر فرض ہوں گے۔ مثلا حج بھی اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا، اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح یہ زکوٰۃ بھی مالداروں پر فرض ہے، غریبوں پر جس کے پاس وہ نصاب پورا نہیں ہے اس پر یہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے توسل سے ہمیں شریعت مطالعہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تشریف رکھیں، ابھی بیٹھے رہیں۔ میں ایک مسئلہ اور عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو رمضان المبارک کا روزہ ہے، فرضی روزہ، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے توڑتا ہے تو پھر اس کا کفارہ ہے 60 روزے۔ کتنے روزے؟ 60 روزے۔ اگر اس کا روزہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، شرعی عذر کیا ہے؟ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کا خون بہہ گیا ہے، اس کو ڈرپ لگ گئی ہے، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر اسے کچھ کھلائیں گے نہیں تو یہ مر جائے گا، تو پھر اب اس کو کھلانا پلانا جو ہے جائز ہے۔ اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا، قضا ہوگی، 1 روزے کی قضا، یعنی وہ جو روزہ ٹوٹا ہے اس کی قضا ہوگی۔ 1 روزہ جو ٹوٹتا ہے شرعی عذر کی وجہ سے اس کی قضا ہوتی ہے، جو جان بوجھ کے توڑتا ہے اس کی سزا ہوتی ہے، یعنی کفارہ ہوتا ہے جس کے 60 روزے دوبارہ اس کو رکھنے پڑ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے، جو مسلمان روزہ 1 روزہ بھی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو وہ ساری زندگی بھی دوسرے روزے رکھتے رہے، یعنی دوسرے مہینوں کے روزے پوری زندگی رکھتا رہے، تو وہ اس رمضان المبارک کے 1 روزے کا اجر اور ثواب نہیں پا سکتا۔ آپ اندازہ کریں کہ رمضان المبارک کے روزے کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت اور کتنی برکت ہے۔ رمضان المبارک کا کوئی بھی نفلی عمل جو ہے، نفلی عمل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں جو بندہ نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرضوں جتنی فضیلت عطا فرما کے اس کو فرضوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثلا ہم اگر 2 نفل پڑھتے ہیں تو ہمیں 2 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ
کہ 20 تراویحاں پڑھتے ہیں۔ 20 تراویحاں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کروائی ہے، خود سرکار نے خود جماعت کروائی ہے 3 دن۔ چوتھے دن صحابہ کرام تشریف لے آئے اور محبوب علیہ السلام تشریف نہ لائے۔ پھر جب صبح کو صحابہ سے ملاقات ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم رات آپ کا انتظار کرتے رہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ یہ تم پر تراویحاں جو ہیں فرض نہ ہو جائے، مجھے یہ خدشہ تھا کہ تمہارا جو ذوق اور شوق ہے اللہ رب العالمین تم پر فرض نہ کرتے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدشے کی وجہ سے، یعنی یہ کہ آپ لوگوں پر مشقت نہ ہو جائے، یعنی حضور نے امت کی مشقت کو مد نظر رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت سے بچانے کے لیے آپ نے چوتھے دن پھر جو ہے تراویحاں نہیں پڑھیں۔ ہاں کبھی جب کوئی صحابہ کرام تراویحاں پڑھتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں فرمایا۔ سرکار سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے کہ جس میں حضور نے منع کیا ہو، سرکار نے منع بھی نہیں فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں 3 دن جو تراویحاں پڑھائی ہیں یہ حدیثیں بھی موجود ہیں اور تمام دلائل موجود ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس لیے بھی 20 تراویحاں پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالی ہمیں 20 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی فضیلت کی وجہ سے۔ اور دن میں ہمارے کتنے فرض ہیں؟ 17 فرض ہیں۔ دن کے کتنے فرض ہیں؟ 17، اور 3 وتر ہے تو کتنے ہو گئے؟ 20 رکھتے بنتی ہیں نا، جو فرض اور واجب ہے۔ فرض 17 ہیں اور واجب کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ تو جو بندہ یہ تراویحاں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 20 فرائض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت اللہ۔